صلی اللہ علیہ وسلم قال في شعر حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، جشن محفل میلاد النبی میں تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے طلباء، کل کے حفاظ و علماء، منبر شریف کے قریب رونق افروز حضرت مولانا بدر الاسلام صاحب قبلہ مجددی دام ظلکم علینا، وبقاری گرامی قدر حضرت مولانا مفتی نعیم الدین صاحب قبلہ مد ظلہ العلی، وبقاری گرامی مولانا مفتی محمد زبیر عالم صاحب قبلہ سلمہ ربہ، وجملہ حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرشد برحق سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مبید ملت طاہرہ صاحب تصانیف کثیرہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوا ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور
حضور مفتی اعظم عالم اسلام فرماتے ہیں کہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں وقت کی قلت اور وقت کو بچانے کے لیے بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ لمبی چوڑی گفتگو کا موقع نہیں، مختصر سے وقت میں حقائق کی چند باتیں آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی، نبی کی ولادت کی خوشیاں ہم اور آپ سب بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاسعادت کی خوشی میں ہم اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، محلوں میں، گلیوں میں جھنڈے لگاتے ہیں، گنبد خضرا کے چھپے ہوئے جھنڈے لگاتے ہیں۔ تو جب ہم خوشی میں جھنڈے لگاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ ہم جب رسول اللہ کی میلاد کی خوشی میں، رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں، رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں جب ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لگائیں تب آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ مگر میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے جب میلاد مصطفیٰ کا جب مہینہ آیا، ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوا اور ہم نے اپنے گھروں میں جھنڈے لگانا شروع کیے، جب ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، پرچم اسلام نصب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ مگر جب 3 پتی والا جھنڈا اپنے گھر پہ لگاتے ہو تو بدعت نظر نہیں آتی ہے؟ جب سائیکل والا جھنڈا لگا کے لہرا دیتے ہو اپنے گھر کے چھت پہ تب بدعت یاد نہیں آتی ہے؟ جب یہ پنجے والا جھنڈا لگاتے ہو تب بدعت یاد نہیں آتی ہے؟ یہ کیچڑ میں کھلا ہوا کمل کا جھنڈا لگاتے ہو اپنے گھر میں تب آپ کو بدعت نظر نہیں آتی ہے، بدعت یاد نہیں آتی ہے؟ ہم جب مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی میں جھنڈے اپنے گھر پہ لگائیں تبھی آپ بدعت کہتے ہیں؟ یا اللہ، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم میلاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا۔ آپ چاہے اس کو میلاد النبی کہیں، یوم ولادت کہیں، یوم پیدائش کہیں، جشن عید میلاد رسول کہیں، یا مولود النبی کہیں، یا جشن ولادت کہیں۔ بنگلہ میں کہنا ہے تو جنم دن کہہ لو، بنگلہ میں اگر کہنا تو جنم دن کہہ لو، ہندی میں کہنا تو ذرا منہ سیدھا کر کے بولو جنم دن، اردو میں کہہ لو تو سالگرہ، انگلش میں کہہ لو تو برتھ ڈے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب ہم رسول اللہ کا جشن ولادت منائیں تو آپ کہیں بدعت، اور جب ہم رسول اللہ کا یوم ولادت منائیں تو آپ کہیں بدعت، جب ہم رسول اللہ کا عید میلاد النبی منائیں، خوشیاں منائیں تب آپ کہیں بدعت، جب آپ اپنے باپ کا یوم ولادت مناتے ہو تو بدعت یاد نہیں آتی ہے؟
اپنی ماں کا یوم ولادت مناتے ہو تو بدعت آپ نہیں کہتے اس کو. ہم جب مصطفیٰ کا برتھ ڈے منائے تبھی بدعت آپ کہتے ہیں. جب آپ اپنے گھر میں اپنے بیٹے کا جنم دن منائے, اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منائے, تب آپ بدعت نہیں کہتے. یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں زمانے رسول میں میلاد نہیں ہوتا تھا تو اس کو چاہے آپ برتھ ڈے کہو, جنم دن کہو, یوم ولادت کہو, بات ایک ہی ہے. تو تمہارے باپ کا یوم ولادت کب زمانے رسول میں منایا جاتا تھا؟ تم کیوں مناتے ہو؟ اپنے باپ کو مناتے ہو تو آپ بدعت نہیں کہتے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ولادت رسول کی خوشیاں منانا, اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک عاشق رسول اللہ کی یوم ولادت کی خوشی میں اپنے گھر کی چھت پہ جھنڈے لگا رہا ہے, تو جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کی جھنڈے لگاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. آپ کس سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں اور یہ شاخان مصطفیٰ کس سے ثبوت دے رہے ہیں محبت کا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم جب میلاد کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا. یہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے میلاد سلام قیام ایجاد کر دیا ہے, یہ زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہر زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں. آپ اپنی پوزیشن کلیئر کیجئے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول مانتے ہو. ہم تو ہر زمانہ رسول مانتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جب میلاد النبی کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بدعت. مگر اے لوگوں بدعت کے نام سے چکر میں مت پڑو. میں ایک حدیث پاک پیش کروں گا, وہ آپ سماعت فرمائیں اور اس کے بعد مجھے آپ انصاف سے بتائیں گے کہ وہ زمانہ کس کا زمانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں, حتیم کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر تشریف فرما بیٹھے. سامنے صحابہ رونق افروز ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو, اپنے جانشینوں کو, وفاداروں کو تبلیغ اسلام کے طریقے بتا رہے ہیں کہ اسلام کیسے آگے بڑھے گا, اسلام کیسے پھیلے گا, اسلام کیسے پھولے گا, اسلام کیسے دنیا میں چمکتا چلا جائے گا. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو احکام اسلام سکھلا رہے ہیں. ایسے عالم میں رسول اللہ کے مقدس کاندھے پر, رسول اللہ کے مقدس دوش مبارک پر ایک نوری چادر پڑی بھی ہے, ایک عظمت والی چادر پڑی بھی ہے, ایک برکت والی چادر پڑی بھی ہے, ایک رحمت والی چادر پڑی بھی ہے, ایک شفاعت والی چادر میرے مصطفیٰ کے مقدس دوش مبارک پر پڑی بھی ہے. رسول اللہ نے تھوڑا سا سر اٹھایا, سامنے دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی ہے, ایک عورت مقدس خاتون ادھر سے آ رہی ہے. رسول اللہ نے جب اس مقدس خاتون کو آتے ہوئے دیکھا تو لمحہ ناز پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. رسول اللہ نے اس خاتون کو دیکھ کر مسکرانے لگے. وہ خاتون قریب آئی, رسول اللہ نے قیام کیا, کھڑے ہو گئے اور اپنے مقدس دوش مبارک سے وہ نوری چادر اتاری, وہ برکت والی چادر اتاری, وہ عظمت والی چادر اتاری, وہ رحمت والی چادر اتاری, وہ شفاعت والی چادر میرے مصطفیٰ نے اپنے دوش مبارک سے اتاری اور اس مقام پر بچھا دی جہاں خود تشریف فرما تھے. میزاب رحمت کے نیچے دیوار کعبہ سے ملا کر وہ چادر بچھا دی. وہ خاتون اور قریب آئی. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, اماں جان آپ اس چادر پر بیٹھ جائیے. وہ کوئی رسول اللہ کی حقیقی ماں نہیں ہے, وہ رسول اللہ کی رضائی ماں ہے. اس مقدس خاتون کا نام ہے حضرت دائی حلیمہ.
رسول اللہ نے جب اپنی رضاعی ماں کو آتے ہوئے دیکھ کر قیام کیا تو یہ کون سا قیام تھا؟ یہ قیام تعظیمی ہے۔ تو اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قیام میں فرق محسوس کرو۔ رسول اللہ نے اپنی رضاعی ماں کو آتے ہوئے دیکھ کر جو قیام کیا وہ قیام تعظیمی ہے، اور ہم نماز کے بعد جو قیام کرتے ہیں، ہم نماز میں جو قیام کرتے ہیں وہ قیام تعبدی ہے، اور میلاد کے بعد جو قیام کرتے ہیں وہ قیام تعظیمی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور توصیف ملت، نعرہ تکبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جان اس چادر پر آپ بیٹھ جائیے۔ حضرت دائی حلیمہ رسول اللہ کی نوری چادر پر تشریف فرما ہو گئی، بیٹھ گئی۔ رسول اللہ بھی رونق افروز ہوئے، تشریف فرما ہوئے، بیٹھ گئے، تمام صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ اب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اماں جان میرا بچپن مجھے سناؤ۔ اب حضرت دائی حلیمہ مصطفیٰ کا بچپن سنا رہی ہیں، کیسے لائی، کیسے لے گئی، کیسے پہنچا دیا۔ رسول اللہ کو بچپن سنا رہی ہے، بچپن کی صورت بتا رہی ہے، بچپن کی سیرت سنا رہی ہے، بچپن کے معجزات بتا رہی ہے، بچپن کے حالات بتا رہی ہے۔ صحابہ سنتے جا رہے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ سننے کے بعد نعرہ تکبیر کا لگا دینا یہ سنت صحابہ۔ رسول اللہ اپنا بچپن سنتے جا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بچپن کی سیرت سن رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچپن بیان کرتے ہیں، جوانی بیان کرتے ہیں، اقتدار بیان کرتے ہیں، اختیار بیان کرتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں، صورت بیان کرتے ہیں، آنا جانا بیان کرتے ہیں، معجزات مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت دائی حلیمہ حتیم کعبہ میں، خانہ کعبہ میں حضرت دائی حلیمہ کیا کر رہی تھی؟ گویا حضرت دائی حلیمہ مصطفیٰ کا میلاد بیان کر رہی تھی۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کے لیے انتظام و اہتمام و انصرام کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، اور میلاد مصطفیٰ کا سنت صحابہ۔ لوگوں، ہم جب میلاد کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بدعت۔ آئیے لکھنؤ اور کانپور کے درمیان میں ایک شہر پڑتا ہے اناؤ۔ اناؤ ضلع میں ایک قصبہ ہے گنج مراد آباد۔ گنج مراد آباد میں ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی۔ شب ولادت رسول انہوں نے بے شمار چراغ جلا رکھے تھے، بے شمار چراغ۔ ہمارے یہاں کا طریقہ ہے کہ شب ولادت رسول چراغا کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں۔ اب تو وہ چراغوں کا چلن کم ہو گیا ہے کیونکہ لائٹ بہت زیادہ ہے، گمے لگاتے ہیں، راڈے لگاتے ہیں، ہیلوجن لگاتے ہیں۔ اب یہ زمانہ آ گیا۔ ہمارے بچپن میں چراغ جلاتے تھے، ہم نے خود چراغ جلائے، ہزاروں کی تعداد میں ہم رات بھر چراغ جلاتے رہتے تھے۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کی خانقاہ رحمانیہ میں بے شمار چراغ جل رہے ہیں شب ولادت رسول۔ ایک سہارنپوریہ کا گزر ہوا، اس نے دیکھا یہ خانقاہ رحمانیہ میں اتنی روشنی کیوں ہے؟ چلو اندر چل کے دیکھتے ہیں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بے شمار چراغ چل رہے ہیں، بے شمار چراغ چل رہے ہیں۔
بہت روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو کہا مولانا بدعت ہے بدعت، یہ چراغ جو تم نے جلائے ہیں یہ چراغا کرنا بدعت ہے بدعت۔ جہاں اتنے تھوڑے سے چراغوں میں کام چل سکتا تھا وہاں اتنے زائد چراغ جلانے کی کون ضرورت پیش آئی؟ یہ بدعت ہے، شب ولادت رسول آپ نے اتنا چراغ کیا ہے، یہ بدعت ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا اس میں جتنے چراغ زائد ہیں بجھا دو، اور وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ شب ولادت رسول چراغا نہ کیا جائے، اندھیرا رہے۔ اب تو اسے اجازت مل گئی، بڑی خوشی سے گیا اور اسے چراغ پر پھونک ماری، زور سے پھونک ماری، چراغ بجھ گیا۔ بڑا خوش ہوا، چراغ بجھ گیا۔ دوسرے چراغ پر پھونک ماری، پہلا جل گیا دوسرا بجھ گیا۔ تیسرے چراغ پر پھونک ماری، دوسرا جل گیا تیسرا بجھ گیا۔ چوتھے چراغ پر پھونک ماری، تیسرا جل گیا چوتھا بجھ گیا۔ یہی کرتا چلا گیا، پہلا جلتا تھا دوسرا بجھتا تھا، دوسرا جلتا تھا تیسرا بجھتا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا حضور میں چراغوں پر پھونک مارتا ہوں تو پہلا تو بجھ جاتا ہے مگر دوسرا بجھ جاتا ہے، پہلا جل جاتا ہے، تیسرا بجھ جاتا ہے، دوسرا جل جاتا ہے، حضور معاملہ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا جواب سنو، فرماتے ہیں نادان جو چراغ میں نے نظر کر دیے ہیں بارگاہ رسالت میں، تمہاری بھوکوں میں اتنا دم نہیں ہے کون چراغوں کو تمہاری بھوکیں بجھا سکے؟ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور توصیف ملت، نعرہ تکبیر۔ یہ چراغ تو میں نے نظر کر دیے ہیں بارگاہ رسالت میں، یہ نظرانہ ہے بارگاہ رسالت کا، تمہاری بھوکوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ بارگاہ رسالت کے نظرانے کو تم بجھا سکو۔ ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، میلاد مصطفیٰ سن، سیرت مصطفیٰ بیان کی گئی، آمد مصطفیٰ بیان کیا گیا، اقتدار و اختیارات نبوت بیان کیا گیا، رسول اللہ کا حاضر و ناظر ہونا بیان کیا گیا، معجزات مصطفیٰ بیان کیے گئے۔ اب میلاد مصطفیٰ کے بعد سب کھڑے ہوئے، سلام پڑھا۔ جب بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نظرانے پیش کیے تو یہ پھر کھڑا ہو گیا، چلانے لگا مولانا یہ دوسرا بدعت ہے، یہ دوسرا بدعت، یہ آپ بدعت کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول پر درود و سلام بھیجتا ہے، ہم اللہ کے بھیجنے پر، اللہ کے حکم پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے مصداق ہم بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، تو یہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پھر شیرینی تقسیم ہوئی، جب شیرینی تقسیم ہوئی تو یہ پھر چلانے لگا مولانا یہ شیرینی تقسیم کرنا میلاد کے بعد یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ جب اپنی معاملہ ہوتا ہے تب بدعت نہیں کہتے ہیں، جب معاملہ اہل سنت و جماعت کا آتا ہے تو کہتے ہیں بدعت۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امداد اللہ مہاجر مکی آپ جانتے ہیں یہ کون؟ امداد اللہ مہاجر مکی، یہ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے یہ ارواح خمسہ ان سب کے پیر ہیں امداد اللہ مہاجر مکی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ہر سال محفل میلاد منعقد کرتا ہوں۔ یہ سارے دیوبندیوں کے بڑے کھل کے میں بول دوں، آپ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے، سارے دیوبندیوں کے وہابیوں کے پیر صاحب ہیں، ان کا نام ہے امداد اللہ مہاجر مکی، یہ سب انہی سے مرید ہیں۔
وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ہر سال محفل میلاد منعقد کرتا ہوں اور صلاۃ و سلام پڑھنے میں لذت محسوس کرتا ہوں. اور یہ چپڑ قناتی توجہ کیا کہتا ہے؟ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. اور تمہارے سب سے بڑے پیروں کے پیر امداد اللہ مہاجر مکی جو ہیں، جن کے تم مرید ہو، تمہارے پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ میں ہر سال محفل میلاد منعقد کرتا ہوں اور صلاۃ و سلام پڑھنے میں لذت محسوس کرتا ہوں. ہر سال آپ کے یہاں محفل میلاد شریف کا انعقاد ہوتا ہوتا. ایک سال پیسے نہیں تھے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لڈو تقسیم نہیں ہوئے. لڈو تقسیم ہوتے تھے، بڑی تبرک تقسیم ہوتا تھا. ایک سال پیسے نہیں تھے تو لڈو تقسیم نہیں ہو سکے. شیرینی کی جگہ پر ابلے ہوئے چنے، چنے سمجھتے ہیں؟ چھولا، چھولے ابال کے، ابلے ہوئے چنے، ابلے ہوئے چھولے رسول اللہ کی میلاد کے بعد تبرک کے طور پر وہ ابلے ہوئے چنے تقسیم کیے. امداد اللہ مہاجر مکی میلاد مصطفیٰ کے بعد بستر استراحت پر لیٹے آنکھ لگی، گویا امداد اللہ مہاجر مکی کی معراج ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ میں وہی ابلے ہوئے چنے کے دانے رکھے ہوئے ہیں جو امداد اللہ مہاجر مکی نے میلاد کے بعد تبرک کے طور پر تقسیم کیے تھے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ میں لڈو نہیں دیکھے جاتے ہیں، جلیبی نہیں دیکھی جاتی ہے، امرتی نہیں دیکھی جاتی ہے، فریڑی نہیں دیکھی جاتی ہے. رسول اللہ کی بارگاہ میں دیکھا جاتا ہے تو دل دیکھا جاتا ہے. میلاد مصطفیٰ منعقد کرنے والے نے کس دل سے اور کس نیت سے میرا میلاد منعقد کیا ہے. اگر ابلے ہوئے چنے بھی تقسیم کیے ہیں تبرک کے طور پر تو وہ بھی مقبول بارگاہ الہی ہو جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور توصیف ملت، نعرہ تکبیر. تو جانتے ہو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم طریقت میں ان کے مرید ہیں، شریعت میں ہم ان کے مرید نہیں ہیں. یا اللہ، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ طریقت کو شریعت سے الگ کر رہے ہیں، شریعت کو طریقت سے الگ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم ان کے طریقت میں مرید ہیں، شریعت میں ہم ان کے مرید نہیں ہیں. جو میلاد وہ کرتے ہیں تو ان کے میلاد کے کرنے سے ہم میلاد نہیں کریں گے، ہم تو طریقت میں ان کے مرید ہیں. آپ نے شریعت کو طریقت سے الگ کر دیا، طریقت کو شریعت سے الگ کر دیا. طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے، شریعت طریقت سے الگ نہیں ہے. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میلاد کا کرنا یہ صرف کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کا منعقد کرنا سنت الہیہ ہے اور میلاد کا سننا سنت انبیاء ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام اولین و آخرین کو جمع کیا اور ان سے اور پھر ایک مرتبہ منعقد نہیں کیا، 2 مرتبہ منعقد کیا. پہلا سیشن لا الہ الا اللہ پر اللہ نے منعقد کیا اور دوسرا سیشن محمد الرسول اللہ پر منعقد کیا. پہلے سیشن میں اولین و آخرین کو جمع کیا، مومنین کو، کافرین کو، مشرکین کو، ملحدین کو، مردوں کی روحوں کو، عورتوں کی روحوں کو، صدیقین کی روحوں کو، شہداء کی روحوں کو، صالحین کی روحوں کو، ابدال کی ارواح کو، اقطاب کی ارواح کو، اغواث کی ارواح کو